Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ما قبل کی آیات کے اندر اور پیچھے جو آیتیں گزریں اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو یہ ایک ایسا گناہ ہوا، اب ہم نے یہ بات بنی اسرائیل میں خاص طور پر اور تمام لوگوں میں عام طور پر لکھ دی ہے کہ اب قیامت تک یہ قتل و غارت قتل و قتال ہوتا چلا رہے گا اور یہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو کسی انسان کو قتل کرے گا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ ساری کی ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ دونوں آیتیں جو ہیں رکوع سے ما قبل کی، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت محاربہ۔ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حرب جنگ کرنے والے لوگوں، اللہ کے قوانین کو توڑنے والے لوگوں کی سزا خدا نے بیان کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر بڑے عجیب و غریب جو ہے اللہ نے ایک آیت میں یقین مانیے اتنی باتیں بند کر دیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ بات تھوڑی ہے اور اس میں کلام انتہائی تفصیل ہے، لیکن ہم زیادہ تفصیل بھی نہیں کریں گے، خلاصہ اور اتنی بات ہم ضرور کریں گے جس سے ہمیں اس کا پس منظر سمجھ آ جائے اور یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ اصل میں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام میں بھی اگر بالکل ہر بندے کو کھلی چھوٹ دے دی جائے نا کہ بھائی جو جس طرح مرضی ہے زندگی گزارے، قتل کرے، شراب پیے، زنا کرے، کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں تو درندوں کا معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے اس کے کچھ قوانین ہیں کہ دیکھیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ ایک دارالاسلام ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں تو پھر اس کے قانون کو، اسلامی نظام کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہم تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو ہم مانتے ہیں، تو پھر اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اب یہ نافذ کیسے ہوگا؟ یہ نافذ ہوگا، یہ قرآنی قوانین ہمارے قوانین بن جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا ملک تو حاصل کر رہے ہیں تو آئین بنایا ہے، کیا قانون بنائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، ہمارا آئین تو قرآن اور حدیث ہے اور ہم اسی کو نافذ کریں گے، اسی کو لے کر چلیں گے۔ تو ہمارا آئین تو موجود ہے جی، قرآن کے اندر جو حکم نازل ہو گیا تو بہرحال بات اور طرف چلی جائے گی۔ جو مقصود ہے وہ بیان کرنا یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کچھ سزاؤں کا ذکر کیا ہے اور اس سزاؤں پر اللہ نے وعید ذکر کی ہے۔ شریعت میں 3 قسم کی سزائیں ہیں، تعزیرات، حدود اور قصاص، یہ 3 سزائیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی جرم ہوگا ان 3 سزاؤں کے اندر آئے گا۔
یا تو وہ تعزیر ہوگی یا تو اس کے اوپر حد لگے گی یا اس کے اوپر قصاص آئے گا۔ تعزیر کیسے کہتے ہیں؟ ایسی سزا، ایسا جرم کہ جس کی سزا قرآن اور حدیث میں صراحتاً مذکور نہ ہو، جس کو چھوڑ دیا گیا حاکم وقت کی ثوابدید پر، سزا کو دیکھتے ہوئے، جرم کو دیکھتے ہوئے ایک تھپڑ بھی مار دے، جرم کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے چاہے اس کی گردن قلم کر دے۔ یہ خلیفہ وقت کو سونپ دیا گیا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تعزیر ہے۔ کچھ ہیں حدود۔ اب یہ جو دو سزائیں ہیں نا، حدود اور قصاص، ایک میں اللہ کا حق غالب ہے، ایک میں بندے کا حق غالب ہے۔ حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، حدود بھی متعین کر دی گئی کہ کس گناہ پر حد جاری ہوگی اور کس گناہ پر حد جاری نہیں ہوگی۔ مشہور قول کے مطابق حد والے گناہ بھی ٹوٹل 5 ہیں کہ جن کے اوپر حد جاری ہوگی، اور حد کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ حد جس بندے پر جاری ہے اور ثابت ہو جائے، پوری دنیا کے خلیفہ بھی اور تمام لوگ مل کر ایک بندے کے حق میں سفارش کرنے اکٹھے ہو جائیں، اس کو حد جاری نہ کریں تو ان کی بات نہیں مانی۔ حد میں ایک لحظہ، ایک انچ کے بھی، ایک ضرب کے بھی کمی نہیں ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔ حد جو خدا نے بیان کر دی وہ نافذ ہوگی۔ بادشاہ کا بیٹا ہے تب، کسی فقیر کا بیٹا ہے تب، یہ بات یاد رکھے گا۔ کون کون سے گناہوں پر حد ہوتی ہے جی؟ سب سے پہلے ڈاک زنی پر، ڈاکو کو حد جاری کی جائے گی، وہ کیا ہے ابھی آتا ہے۔ چور، اس کی حد جاری ہوگی۔ زنا کرنے والے پر حد جاری ہوگی۔ تہمت زنا، زنا کی کسی نے تہمت لگا دی، اس پر حد جاری ہوگی۔ شراب پینے والے پر حد جاری ہوگی۔ یہ 5 حدیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں۔ 4 ذکر صراحتاً قرآن میں آ گئی، اور ایک حد جو ہے وہ شراب والی، وہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اور ایک بعض مفسرین کا نزدیک ایک چھٹی حد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان سے مرتد ہو جائے تو اس کی گردن بھی قلم کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں حدود۔ اور تیسری سزا ہے قصاص۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص پیچھے بھی گزر چکا، بندہ بندے کو قتل کر ڈالے، اس کے بدلے میں اس کی گردن قلم کر دو، یہ قصاص ہے۔ قصاص جس طرح جان میں ہوتا ہے اس طرح زخموں میں بھی ہوتا ہے، عضووں میں بھی ہوتا ہے۔ کسی نے کسی کی انگلی کاٹ ڈالی، اس کی انگلی کاٹ دو۔ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی، آنکھ نکال دو۔ دانت توڑے، دانت توڑ دو۔ جو عضو کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے، اس کو بدلہ اس کو دلوایا جائے گا۔ ہاں، وہاں قصاص نہیں ہوگا کہ کسی جہاں پر قصاص لینا ممکن نہ ہو۔ مثلا ایک بندے نے ایک بندے کو سر پہ ڈنڈا مارا، اب ڈنڈا مارنے کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ چلی گئی، وہ اثر لگا نا، دماغ پر اثر آ گیا۔ اب یہاں قصاص نہیں ہوگا۔ کون سا آلہ ایسا ہے کہ اب کس ترتیب سے ہم اس کا قصاص لیں کہ اس کو اسی طرح ڈنڈا مارے، اس کی صرف عقل چلے، اس کا اور کچھ نہ ہو سکتا ہے یہ مر گیا۔ جہاں قصاص لینا مشکل ہو جائے، وہاں قصاص نہیں تھی، وہاں دیت آ جاتی ہے۔ کسی نے کسی کی آنکھ پر مکہ مارا، اس کی آنکھ کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی، کمزور ہوئی ہے، نہ باہر نکلا نہ کوئی اور زیادہ خراب ہوئی۔ اب ایسے کیسے ہم اندازہ لگائیں کہ بھئی فلاں تو مکہ مار لے، اور اتنا مارنا کہ صرف نظر پر اثر پڑے، آنکھ خراب نہ ہو؟ تو یعنی بالکل کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کر دی، اس کی ضائع کر دو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے قصاص کا۔ تو 3 سزائیں ہیں۔ تو یہ 3 سزائیں، اگر اس میں بھی جو حدود ہیں، یہ سب سے وہ نازک مرحلہ ہے کہ جب ثابت ہونے پہ آ جائیں تو پھر دنیا کا کوئی بندہ اس کو ختم نہیں کر سکتا، اور اگر ساکت ہونے پہ آ جائیں تو معمولی سے شبہ پر بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ مثلا زنا کی حد ہے، بیچار بندے جو ہیں وہ گواہی دیں موقع پر کہ ہم نے یہ گواہی دی کہ اس بندے نے زنا کیا ہے۔ اب شادی شدہ ہے تب کیا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو رجم کر دو، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارو۔ قاضی ایک ایک بندے کو بلا رہا ہے، گواہی لے رہا ہے، سارے بندے گواہی دیتے دیتے گئے، سب نے نام بھی ٹھیک بتلایا، مرد عورت کا حلیہ بھی ٹھیک بتلایا۔ اچانک ایک گواہ نے وقت غلط بتا دیا۔ سب کہہ رہے تھے رات کے وقت ہے، وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت ہے، وہ کہتے ہیں فلاں گھر تھا، یہ کہتا ہے فلاں گھر تھا۔ بس ایک گواہ کی گواہی میں فرق آیا، اب اس بندے کو نہ رجم کیا جائے گا، نہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ حد ساکت ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ یہ ساکت بھی بڑی جلدی ہوتی ہیں۔ تو شریعت یوں ہی ہے کہ لازمی قتل کرنا ہے،
شریعت اس بندے کو بچاتی ہے، لیکن جہاں پر یقینی طور پر ثابت ہو جائے پھر اس کو بچانا بھی نہیں ہے۔ تو حدود اور تعزیرات کے اندر جہاں پر جو ہے 4 قسم کی جو سزائیں عام اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہوئی ہیں، وہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں، اس کے بعد اسی کے تحت جو ہے وہ کچھ احکام یہیں پر نکل آئیں گے جی۔ فرمایا انما جزاء الذین، سوائے اس کے نہیں، جزاء الذین، سزا ان لوگوں کی، بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جو قتال کرتے ہیں، حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد پھیلانے کی، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد پھیل جائے، ایسے بندوں کی مختلف سزائیں ہیں۔ ان یقتلوا، پہلے نمبر کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو قتل کیا جائے گا، اس کو گردن قلم کر دی جائے گی، او یصلبوا، دوسری سزا یہ ہے کہ اس بندے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، زندہ اس بندے کو سولی دے دی جائے، پیٹ میں نیزہ مار کر چاک کر دیا جائے، زندہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں مخالف سمت سے دونوں چیزیں کاٹ دی جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو نکال دیا جائے زمین سے، یا ان کو در بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے ملک سے، اس علاقے سے در بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی، یہ ہے ان لوگوں کے لیے رسوائی، فی الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کے اندر عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ صرف دنیاوی سزا ہے، ہم نے جو ان کو قیامت کے دن سزا دینی ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 4 حکم آگے جی، کون کون؟ یا تو قتل کر دو، یا سولی دے دو، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالو، یا ان کو ملک بدر کر دو۔ یہ ایک ہی بندے کی سزائیں نہیں ہیں، ہاں ایک ہی بندہ مختلف جرم کرے تو اس کی مختلف سزا ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف جرموں کی مختلف سزائیں نقل ہوئی ہیں۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک وہ بندہ جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے ان احکام پر عمل نہ کرے بلکہ مخالفت کرے اور ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے۔ ایک ہوتا ہے چور اور ایک ہوتا ہے ڈاکو، اس کی تعریف میں بڑا فرق ہے۔ ہم ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں رات کو بھی چور ہے، کہتے ہیں ڈاکو بیٹھ گئے تھے رات کو۔ رات کو جو آتے ہیں وہ ڈاکو نہیں ہوتے، وہ چور ہوتے ہیں۔ ڈاکو ڈاکہ زنی کرتا ہے دن دہاڑے، زبردستی، جیسے آج کل ہو رہا ہے، سنیچنگ ہو رہی ہے، سرعام دن دہاڑے پستول دکھا کر اسلحہ دکھا کر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، کسی کی عزت چھین لی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو قتل کر ڈالا، یہ اس کی سزا ہو رہی ہے۔ جو چور چپکے سے آئے، گھر میں آئے، چیز چوری کر کے بھاگ جائے اور کچھ بھی نہ کرے، اس کو صرف چور کہتے ہیں، اس کی سزا 10 درہم کے اوپر وہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن یہ سزا ہو رہی ہے ڈاکو کی، جو سرعام لوگوں میں دہشت پھیلاتا ہے، اور یا یہ سزا ہو رہی ہے اس بندے کی جو زمین میں فساد پھیلائے۔ فساد کی بھی تعریف کرتا ہوں۔ یہاں پہلی سزا جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے ان یقتلوا، جس بندے نے کسی بندے کو صرف قتل کر ڈالا۔ ڈاکو آیا، اس نے راستہ روکا، اس نے مال نہیں چھینا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے اس کو گولی مار دی، کوشش کی چھیننے کی، کچھ بھی نہ ہوا، اور اس بندے کو قتل کر ڈالا۔ اب اس بندے کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس قتل میں اللہ نے لفظ بولا یقتلوا، قتل نہیں، یہ قتل میں انتہائی سختی ہے کہ اگر فساد کرنے والا وہ ایک پوری جماعت ہے، وہ ایک پورا ٹولہ ہے، وہ ایک پورا باغی گروہ ہے،
اور اگر وہ کسی بندے کو قتل کر ڈالے تو شریعت کہتے ہیں ان سب کی گردنوں کو قلم کر دو، ان سب کو ایسی عبرت ناک سزا طور پر ایسی طرح قتل کرو کہ دنیا ان سے عبرت پکڑے۔ نمبر 2، یا اس ڈاکو نے کیا کیا، مال بھی چھینا، موبائل لے گیا، پیسے خرید چھین کر لے گیا، سونا چھینا اور قتل بھی کر ڈالا۔ اب ایسے بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی چڑھایا جائے۔ سولی اور قتل میں بڑا فرق ہے۔ قتل کیا ہے، چوک میں لوگوں کو جمع کرو، مسلمانوں کی جماعت اکٹھی ہو گئی، اس کے جلاد آئے گا تلوار کے ذریعے اس کی گردن قلم کر دے، بس 1 منٹ کا کام لگے گا، بندہ قتل ہو ہے تو یہ بھی دردناک سزا، لیکن قتل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ سولی یہ نہیں ہے، سولی یہ ہے کہ بندے کو باندھ دیا جائے گا دیوار کے ساتھ، درخت کے ساتھ زندہ، اور اس کے پیٹ میں یوں نیزہ مار کر اس کی آنتیں باہر نکال دی جائیں، قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور یہ بھوک برداشت کرے گا، لوگ گزریں گے، نہ کوئی پلا سکتا ہے، سارا خاندان گزرے گا، سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ بالآخر یوں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا، پرندے اس کے گوشت کو کھائیں گے۔ یہ اس بندے کی سزا ہے جو کسی کو مال بھی چھینے، کسی کو قتل بھی کر ڈالے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنی سخت سزا ہے۔ پورے ملک کے اندر میں کہتا ہوں اگر ایک سزا ایسی نافذ ہو جائے، پتہ نہیں کتنے ڈاکو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یہ ڈاکو کی سزا ہے جو 2 کام کر رہا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز، تیسرا کام کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا قتل نہیں کرتا بلکہ وہ سر عام لوگوں کا مال صرف چھینتا ہے، پیچھے تھا صرف قتل، پھر ایک قتل پلس مال، اب ہے صرف مال، وہ صرف مال چھین لے سر عام دن دیہڑے، چور نہیں، تو ایسے ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو اس کا 1 ہاتھ اور 1 پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا مخالف جانب سے۔ من خلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ دایاں کاٹا ہے تو پائیں باؤں کاٹنا ہے، ایک ہی طرف نہیں، ہاتھ بایاں کٹا ہے تو پاؤں دایاں کٹے گا۔ یہ اس بندے کی سزا ہوگی جس کو معذور کر دیا جائے گا کہ تو نے ایک بندے کا کیا چھینا ہے، صرف مال چھینا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر اب یہ سزا نافذ ہونی شروع ہو جائے تو پتہ نہیں لاکھوں کے قریب تو بندے وہ پکڑے جائیں جن کی یہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے، وہ لنگڑے ہو جائیں، اور اگر وہ ساتھ جتنے مال کے ساتھ قتل ہوئے تو کتنے سولی چڑھ جائیں، اور جن صرف قتل کر کے بھاگے ان کو کتنے کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھی سزا سنیے گا، چوتھی سزا یہ ہے کہ اندازہ لگائیے گا آپ، چوتھا درجہ یہ ہے ڈاکو آیا، اس نے راستہ روکا اور اس نے خوف و ہراس کیا، مال چھیننے کی کوشش کی، نہ مال چھین سکا نہ قتل کر سکا نہ اس نے کچھ اور نقصان کیا، بس اس کے اوپر اسلحہ تانا، اس کو ڈرایا دھمکایا اور وہ بھاگ گیا۔ اس بندے کی بھی سزا ہے، اس نے ایک مسلمان بندے کو، ایک دارالاسلام کے امن میں خلل ڈالا ہے۔ لوگ ڈرنے لگے ہیں گھر سے نکلنے کے لیے، کہیں راستے میں ڈاکو تو نہیں کھڑے ہوں گے، مال چھینے نہ چھینے الگ بات ہے، یہ راستے میں ان کا کھڑا ہونا لوگوں پر جو خوف مسلط ہو رہا ہے، ایسے بندے کو اللہ کہتے ہیں زمین سے جو ہے نا در بدر کر دیا جائے۔ اب اس در بدر کے اندر یا تو ملک سے باہر نکال دو کہ باہر نکال کر ECL میں نام ڈالو، اب پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یوں ہوا نا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کو یوں در بدر کریں اور یہاں سے نکلے گا وہاں چوریاں شروع کر دے گا، قتل شروع کر دے گا، تیسرے ملک میں بھیجیں گے وہاں شروع کر دے گا، لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اس وقت تک جیل میں بند رہے گا جب تک حاکم محسوس نہیں کرتا کہ اب اس نے پکی توبہ کر لی، اب یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور اگر جب تک محسوس نہ ہو اس کو اس وقت تک بند رکھا جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ چاہے ساری زندگی اس کی جیل میں آ جائے اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ جب محسوس ہو، پکی توبہ کرے، وعدہ کرے، پھر اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ صرف ڈرانے کے اوپر سزا ہے۔ یہ 4 سزائیں جو ہیں یہ اس ڈاکو زنا کے لیے بھی، ڈاکو کے لیے بھی ہیں، اور یہ بالکل 4 سزائیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو دارالاسلام کے اندر اسلامی سلطنت کے خلاف مسلح ہو کر بغاوت کر دیں، جیسے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، جسے آپ کیا کہتے ہیں خارجی گروہ، اسلحے کے ساتھ انہوں نے حضرت علی کے خلاف اعلان بغاوت کیا رضی اللہ عنہ،
اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ حضرت علی بھی مرتد ہو گئے، حضرت معاویہ بھی مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اب ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ تو اب اس کا حکم یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اسلحہ اٹھا لیا تھا، ایسے بندے کو، ایسی باغی جماعت کا حکم ہے کہ ان کو سوائے ایسی سزا کہ جس کو خالق نے منع کیا ہے، وہ کون سی سزا؟ زندہ نہیں جلانا۔ آگ کی سزا کسی مخلوق کو دینا جائز نہیں، الا رب النار، وہ صرف اللہ دے سکتا ہے جو آگ کا مالک ہے، اس کے علاوہ آگ والی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے فیصلہ کیا میں ان کو زندہ جلا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر فرمایا کہ اگر آپ نے ان کو زندہ جلایا تو یہ پھر ایسا ہوگا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور آپ پر اعتراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے، واقعتاً اگر بات ایسی ہے تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اور سارے خارجی قتل ہو گئے۔ تو ملک کے اندر ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کی ذاتی جائیداد کو، لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچانا، یہ بھی فساد فی الحال کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہر ایک کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ احتجاج اسلامی خلافت ہو تو وہاں تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج صرف کاغذ پر لکھ کر بھی خلیفہ تک پہنچا دیں تو آپ کا بات رکھیں، لیکن چونکہ جمہوری نظام ہے تو جمہوری نظام میں جمہوری طریقوں پر عمل ہوتا ہے، تو وہاں پر احتجاج آپ کو ایک جمع غفیر کی شکل میں ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جہاں پر لوگ، لیکن اس کے اندر کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مال کو نقصان ہوا، اتنا نقصان کر دیا تو یہ بندہ جو بغاوت کر کے حکومت کے خلاف نکلا ہے، اگر اس نے مال کو توڑا، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچایا تو یہ بندے کی سزا بھی وہی ہوگی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے۔ اور اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قتل پلس مال ہے تو سولی دیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، اور اگر صرف ڈرانے دھمکانے، یہ ہے کہ باقاعدہ اسلحے کے ساتھ ہو۔ اگر غیر مسلح جس کو اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا وہ احتجاج ریکارڈ کرے تو وہ باغی تو نہیں کرائے گا، لیکن چونکہ اگر اس نے کسی کا مال کو نقصان پہنچایا، حکومتی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، ملک کو نقصان، عوام کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ جس کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہوگی اور اس کے مطابق پھر اس کی جان تب جا کر چھوٹے گی۔ تو اسلامی سلطنت جو ہے نا، اس میں تو ویسے بہت ساری تفاصیل ہیں۔ بہرحال نظام یہ ہے کہ ہمارے لیے نظام یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ایسے لوگ جو دن دناتے پھریں اور لوگوں کے اوپر خوف و ہراس مسلط کر دیں، اللہ کہتے ہیں دنیا میں ان کو ایسی سزا دو کہ ذلت والی زندگی گزاریں۔ دیکھ ایک بندے کا ہاتھ کٹا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے آئے گا دوسرا بندہ، ہر بندہ کہے گا یہ تو ڈاکو تھا، ذلت ہے نا۔ ایک بندہ سولی دے دیا، ذلت ہے، قتل کر دیا گیا، ذلت ہے، اور دربدر کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اس وجہ سے یہ بھی ذلت ہے، اور آخرت کے اندر اس کے لیے الگ ذلت ہوگی۔ حد جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہے، یہ ڈاکو کی میں نے سزا کی ہے، الا الذین آگے تابو آ رہا ہے۔ اگر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ حکومت کے ہتھے چڑھنے سے پہلے توبہ کر لیں، حکومت نے نہیں پکڑا، سرنڈر کر دیں، جنہوں نے اسلحہ اٹھایا اسلحہ پھینک دیں، ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وجہ صرف اور کسی سزا کے اندر آپ معاف نہیں کر سکتے، نہ چور کی سزا معاف ہے، نہ زانی کی سزا معاف ہے، نہ شرابی کی سزا معاف ہے، نہ حد تہمت کی سزا معاف ہے، اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ جو مثلا 1000 بندہ نکلا، اسلحہ انہوں نے اٹھایا، لوگوں کو حکومت کے خلاف انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اب جتنے پر حکومت قابو پا لے گی سب کو قتل کر دے گی۔ جو بچ گئے، جو بھاگ گئے، اب ان کو اعلان ہوگا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ سرنڈر کرنے وجہ سے جس طرح ایک گولی چاہے بندے ایک نے چلائی ہو، 100 پکڑے 100 قتل کر دو، اور اگر 1000 بندہ سرنڈر کر دیتا ہے میں ہٹ جاتا ہوں پیچھے، تو اب ان کی توبہ بھی قبول کی جائے گی، جس طرح ان کو سزا بھی سخت دی جا رہی تھی۔ تو اب حکومت کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یوں گھروں سے اٹھا کر جو اپنے آپ سے برات کا اعلان کر دیں ان کو پکڑ دھکڑ کرنا، ان کو سزا دینا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اور ظلم ہے۔ ایسا کرنے والا حکمران بھی ظالم کہلائے گا اور کل قیامت کے دن ظالموں کی صف میں شمار کیا جائے گا۔ دیکھیں احتجاج ہوتے ہیں، حکومت املاک عوام، تو اس کا نقصان جو پکڑے جائیں، جو مانے، اس کی سزا بھی بنتی ہے۔ لیکن جو سرنڈر کر دے، جو کہے کہ بس میرا اس کا تعلق نہیں ہے، میں اس سے ہٹتا ہوں، اگرچہ اس احتجاج میں شریک ہو،
اگر سرنڈر کر دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، امیر المومنین کا. انہوں نے ان کے دور میں علی اسدی ایک بندہ تھا جو لوگوں کو اس طرح ڈرایا دھمکایا کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، آپ نے معاف کر دیا. ایک پوری جماعت نے توبہ کر لی، آپ نے معاف کر دیا. اس کو سزا دینے کا حق کسی حاکم کے پاس نہیں ہے، اور ایسی سزا دینا بھی ظلم ہے. اللہ کہتے ہیں اب بھی اگر کوئی بندہ اس بات کو رکھے تو اس طرح کا نقصان پہنچانا، ہمارے چھوٹا سا احتجاج بھی ہوتا ہے تو کتنا نقصان، گاڑیاں جلا دو، یہ ساری بات بہرحال سمجھانے کی یہ ہے کسی ایسے احتجاج کا حصہ نہ بنے جس میں کسی کا ذاتی نقصان کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا، حتیٰ کہ تھپڑ بھی آپ نے مار دیا تو جتنا نقصان مارنے والے کو اس کی تائید کرنے والے کو سب کو ہوگا. ایک دکان جلا دی، سب پر کل قیامت کے دن اس کو بھرپائی کرنی پڑے گی. کسی کو قتل کر دیا گیا، سب اس میں اس وبال کے اندر پکڑے جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا دنیا میں بھی ہے. آخری آیت دیکھیے جی. اب اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے گنجائش ہے جو یہ ہیں جن پر آپ قابو پا لیں اور توبہ کر لیں، ان کی توبہ قبول کر لیجیے. فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا تم قابو پالو علیہم ان لوگوں پر. ان باغی جماعت میں سے، ان ڈاکوؤں میں سے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ہٹ جائیں، توبہ کر لیں، تم نے ابھی تک ان کو پکڑا نہ ہو، تم نے ان کو ابھی تک اس کے اندر شامل پکڑ نہ لیا ہو، موقع پر موجود نہ ہو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، مہربان ہے. تم بھی اس کو معاف کر دو، اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا. ایسے بندے کو خدا بھی معاف کر دے گا. بندے بھی ہاں اگر کسی کا ذاتی نقصان کیا ہے، پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے، مال کو نقصان پہنچایا ہے، پھر اس مال کا نقصان بھرنا پڑے گا. جتنا جس کا نقصان وہ ادا کر دے، اللہ بھی معاف کر دے گا، بندے بھی معاف کر دیں گے. تو یہ شرعی سزائیں اگر آج نافذ ہو جائیں، اللہ کرے ملک میں خلافت کا نظام آئے، پوری دنیا اسلام کے اندر خلافت کا نظام آئے، اور یہ خلافت کا نظام ہوتا ہے تو پھر ہم آج کل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی مہم چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جتنے تمام مسلمان جو جیلوں کے اندر ظلماً قید، اللہ سب کی رہائی اور خلاصی کا بندوبست فرمائے. امت مسلمہ کو اتنی غیرت عطا فرمائے کہ ہم سب عالم اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں. اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت